بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن ایک ساتھی نے پوچھا تھا یوٹیوب پر آن لائن کہ آپ میت کو غسل کرنے کا، غسل دینے کا اور کفنانے دفنانے کا طریقہ آپ بیان کر لیں۔ تو اس حوالے سے مختصر اور جامع گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی والدہ کو، یعنی مستورات اپنی والدہ کو خود غسل دیں۔ ہم کسی اور کے کیوں حوالے کریں؟ اپنے والد صاحب بھائیوں کو خود غسل دیں۔ ہم مرد کیوں دوسروں کے حوالے کریں؟ یہ آخری خدمت ہے، نہایت شوق سے کرو اور سیکھو۔ اللہ کے بندو، ڈرو مت، سیکھو، اور بہت آسان ہے۔ غسل، کفن، دفنانا سب آسان ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب انتقال ہو جائے تو فوراً آنکھیں بند کرو میت کی، وہ کھلی رہ جاتی ہے، اور تھوڑی اور سر کے ساتھ کپڑا باندھ کے اس کو باندھ لیں۔ منہ کھلا رہ جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، سب لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے پورے بدن کو سیدھا کیا جائے، چادر اوپر ڈالی جائے، اور فوراً غسل، فوراً جنازہ، فوراً دفن کرنا۔ اس میں سستی کرنا اور ٹائم زیادہ لینا مکروہ ہے۔ اس کا انتظار ہو رہا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سب نے جانا ہے، لہذا آپ اس مسئلے میں سستی نہ فرمائیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر میت کو غسل دیا گیا ہے وہاں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، غسل نہیں دیا گیا ہے تو دور جا کے قرآن پڑھیں۔ جب تک آپ نے مردے کو دفن نہیں کیا ہے، اس سے پہلے ہاتھ اٹھا کے بار بار دعائیں کرنا کسی بھی ٹائم، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ انفرادی سری دعائیں آپ کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ جب دفن کر لو میت کو، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور سب لوگ وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ وہ دعا سری ہے، یعنی آہستہ ہے، یہ جہری کرتے ہیں۔ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے وہ دعا کرنی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میت کی طرف گول دائرہ لگاتے ہیں۔ پھر وہ انفرادی ہے، ہم اجتماعی کرتے ہیں۔ سری، انفرادی، قبلے کی طرف منہ کر کے وہ دعا آپ نے کرنی ہے۔ اور اگر آپ میت کو غسل دینا چاہیں تو اس کا طریقہ سن لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ گھر کے برتن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مٹی کے برتن لاتے ہیں، پھر اس کو توڑتے ہیں، یہ کوئی نجاست ہے؟ نہیں، اپنے گھر کے برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو میت کو غسل دے وہ خود غسل کرے، یہ حدیث ہے، اس پر عمل کرنا مستحب ہے، اگر نہ کرے تو جائز ہے۔ بہرحال خود غسل دیا کرو، یہ خدمت کر لیا کرو۔ اس کے بعد جب آپ اس کو لے آئیں چارپائی پر، تو شمالاً اور جنوباً میت ہوتی ہے، اور سر شمال کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی قبلے کی طرف اگر منہ کرو تو دائیں طرف شمال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو شمال جنوب کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح میت کو آپ لے آئے۔ اب میت کو آپ اگر غسل دے رہے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہی طریقہ جو ابھی بتا دیا، شمالاً جنوباً، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ قبلے کی طرف پیر ہو، یہ بھی جائز ہے، ہاں؟ لیکن میت کو ذرا اٹھا کے، یعنی تختے کو اٹھا کے، یعنی نیچے اینٹیں رکھ کے، وہ بھی جائز ہے۔ اور اس کا جو پانی ہے وہ آگے جائے۔ تو سب سے پہلے اس سے کپڑے اتارنے ہیں، کاٹنے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ رسا راضی حاضر بالغ ہوں، سب راضی ہوں تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر بالکل نہ نکلے پھر آپ کاٹ سکتے ہیں، تو مجبوری بن گئی۔ لیکن اس سے پہلے کفن کے ساتھ ایک کپڑا ملتا ہے، ڈبل، یاد رکھو، اچھا، سنگل نہیں، وہ پانی پڑ کے پھر بے حجابی ہوتی ہے۔ ہاں، مرد کے لیے 16 گز لاؤ گے، عورت کے لیے 22 گز، مرد کے لیے 16 گز، عورت کے لیے 22 گز، سارے ساتھی توجہ سے۔ اور مرد کے لیے 3 کپڑے، عورت کے لیے 5 کپڑے۔ مرد عورت کے لیے تو 3 کپڑے ہے ہی، کہ 2 چادریں بڑی، نیچے والی ایک بالش بڑی، اور ایک قمیص، ٹھیک ہے نا، قمیص
اور عورت کے لیے اس میں اضافہ ہے، ایک سینہ بند باندھنا ہے، آدھے بال اس طرف آدھے بال اس طرف غسل کے بعد، اور اس سے پہلے اس کے سینوں کو باندھنا ہے تاکہ حیا اور پردے کا مسئلہ حل ہو۔ اور ایک اس کے لیے جو نا دوپٹہ ہے، دوپٹہ ہوتا ہے، آدھے بال ادھر ڈال دیے، آدھے بال اس سائڈ پر ڈال دیے، برقع دوپٹہ صحیح پورا اس کو جو دوپٹہ پہناتے ہیں وہی۔ میت کے لیے پگڑی نہیں ہے جو پگڑی لگاتے ہیں، زندگی میں ٹوپی نہیں پہنتے ہیں پھر پگڑی، ابھی پگڑی کہاں سے آ گئی۔ اور عہد نامہ ساتھ رکھنا یہ بے ادبی ہے، قرآن ساتھ رکھنا بے ادبی ہے، مردہ پھٹ جاتا ہے، اللہ اور رسول کے ناموں کو خون لگتا ہے، ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، ساتھ قرآن رکھ لیتے ہیں ادھر، یا عہد نامہ رکھتے ہیں، اللہ رسول کے نام ہوتے ہیں، میت کی چارپائی کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں اور وہ کپڑا اللہ رسول کے نام ہوتا ہے، آیت الکرسی ہوتی ہے، پیروں پر لٹک رہا ہوتا ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ سادی چادر ڈالو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال غسل آپ دیں تو سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ ڈالیں، تو اس کا استنجا کرائیں، جو پانی ہوگا بیری کے پتی میں جوش دے دو، پتوں میں، پھر اس کے بعد وہ پانی نیم گرم ہو تو اس کو غسل دیا جائے۔ صابن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کفن کے ساتھ جو عطر ملتا ہے وہ استعمال نہ کرے، بدبودار دربار گندا عطر ہوتا ہے، اچھا سا عطر استعمال کریں، خوبصورت۔ تو بہرحال بائیں ہاتھ سے دستانہ اتار دیں، اور پھر دائیں ہاتھ میں دستانہ ڈالو یا نہ ڈالو آپ کی مرضی، وضو کراؤ کس طرح جو اپنا وضو کرتے ہو۔ اگر وہ آدمی یا عورت غسل میں مرے ہیں یا حیض میں تو منہ اور ناک میں پانی ڈالو گے، اگر غسل اور حیض میں نہیں مرے ہیں جنابت میں تو پھر منہ اور ناک میں گیلا کپڑا مارو گے، بس یہ فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ غسل ایک بار ہے، لوگ 2 بار غسل دیتے ہیں، ایک پہلی مرتبہ اور ایک جب جنازے کے قریب کر لیں، جنازے کا وقت قریب آ جاتا ہے، یہ بدعت ہے، دوسرا غسل بدعت ہے۔ اور اگر کچھ نکل آئے فقہا فرماتے ہیں غسل کے بعد تو اس کو دھونا ہے، دوبارہ غسل شروع نہیں کرنا ہے، بس وہی ایک غسل کافی ہے۔ تو اس کے بعد وضو جب آپ نے کرا لیا تو دائیں طرف سارا پانی ڈالو گے، نیچے تک پانی، پھر بائیں سائڈ پر کر کے پانی ڈالو گے نیچے تک پانی، حتی یصل الماء الی التحت یا تخت، دونوں ہیں، نیچے تک پانی پہنچ جائے، قدوری میں ہے نا تحت اور تخت تو بہرحال نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے میت کو غسل دے دیے۔ اس میں کمی بیشی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا، نہیں کوئی آپ کافر ہو جائیں، کچھ لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا، اللہ کے بندو۔ تو غسل آپ نے اب خوش کر لو، پھر 7 اعضاء جو سجدے میں لگتے ہیں اس کو کیا دے دو، عطر لگاؤ، ادھر خوبصورت اچھا سا عطر لگاؤ، پھر کفن ڈالو۔ میں نے بتا دیا عورت کے لیے 5 کپڑے، مرد کے لیے 3 کپڑے بتا دیے۔ اور آپ اس طرح کریں کہ آپ پہلے بڑی والی چادر رکھ لیں، پھر اس کے اوپر اتنی ہی چادر لیکن 1 بالش کم، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ اس طرح فولڈ کر لیں تو اچھا ہوگا، فولڈ کر لیں، بس یہاں رکھ لیں، یہاں پر۔ اب میت کو آپ نے اٹھایا، عطر لگایا، صاف کیا، یہاں رکھ لیں۔ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے میت کو خوش کیا، اب یہ دیکھو میت ہے، آپ نے یہاں رکھ لیا، تو اس کا سر وہی سوراخ میں آ گیا، تو اس طرح، اس کو سینہ نہیں ہے، بس اس طرح، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے جو ہے نا جب آپ نے میت کو اس طرح لٹانا، یہ اس کا سر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ اس کے پیر ہیں تو قبلے کی طرف پیر ہو جائے، اور اس طرح تختے پر اس طرح غسل دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا تفصیل سے۔ اور اس کے بعد آپ پہلے جو ہے نا یہ حصہ ڈال دیں، پھر دائیں اس کے اوپر ڈال دیں، یہاں بھی باندھ دیں، یہاں بھی باندھ دیں، سینہ بند اور دوپٹے کا میں نے بتا دیا، بس۔ اب میت کو ہم جب رکھتے ہیں
تو ایک لحد ہے ایک شق ہے، دونوں آپ جانتے ہیں. تو اس کو جو نا پوری کروٹ دینی ہے قبلے کی طرف. لوگ صرف سر قبلے کی طرف کر لیتے ہیں، اور قبروں کو نہ پکی کرنا ہے، نہ اس پر تعمیر کرنی ہے، نہ اس پر لکھنا ہے، نہ اس پر بیٹھنا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسیس القبور وان یبنى علیها وان یکتب علیها وان یقعد علیها. تو بیٹھنا بھی نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. بس ایک بالش کچی قبر ہوگی اور ہمارے اندر بہت غلطیاں موجود ہیں. کفن دفن غسل ہو گیا، اور کیا رہے گی؟ کوئی بات رہ گئی؟ 3 دن میت کے گھر محلے والوں کے لیے کھانا کھانا یہ گناہ ہے، حرام ہے. جابر بن سے روایت ہے ابن ماجہ میں. محلے والے کھانا بھیجیں گے، ان کے گھر سے نہیں کھائیں گے. اس کے علاوہ اگر وہ خیرات صدقات کرنا چاہیں، کبھی جمعرات، کبھی جمعہ، کبھی ہفتہ، اپنے پیسوں سے، یتیموں کے پیسوں سے نہیں. ہاں سارے اور سارازی حاضر بالغ ہوں تو خیرات صدقات کر سکتے ہیں، دنوں کو تبدیل کر کے تو جائز ہے. میرے خیال میں سلمان بھائی عید والے دن میت کے گھر جانا، پھر یہ 50 لاکھ مسئلے ہیں اس میں، اب کون کون سا آدمی بیان کرے. تو یہ عید والے دن میت کے گھر جانا، ان کے غم کو تازہ کرنا، یہ گناہ ہے اور یہ بدعت بھی ہے. لا حداد بعد 3 ایام. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.